السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10 کے لیے سبق مرزا محمد سعید کا خلاصہ، اور اس کے مصنف کا نام ہے شہد احمد دہلوی۔ جی ہم اس کا دیکھیں گے خلاصہ۔ صبح کے اخبارات میں خبر پڑھ کر دل افسردہ ہو گیا کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا صوم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے سینکڑوں چاہنے والوں کو اس ثانیہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا زخم گہرا ہوتا جائے گا۔ دراصل مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا انہیں پسند نہ تھا۔ ستائش کی تمنا اور صلہ کی پرواز سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ انہوں نے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالہ مختصر میں مضامین لکھے۔ انہوں نے یہ کام شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ دل چاہنے پر کرنا شروع کیا تھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین اپنے ایک شاگرد کو بلا معاوضہ دے دیا اور دوسرا ناول خواب ہستی بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک بار ایک پبلشر لاہور سے دلی صرف اس لیے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لے سکے۔ اس نے مرزا صاحب کو ایک ناول کے لیے 1000 روپیے کی پیشکش کی، لیکن مرزا صاحب بہرم ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم مجھے 5 یا 10,000 بھی دو گے تو مجھے یہ منظور نہیں۔ یہ سن کر پبلشر صاحب خاموشی سے لوٹ گئے۔ مرزا صاحب کا یہ علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو ان میں مرزا صاحب کی کتاب مذہب کو ضرور شامل کرنا ہوگا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی کافی اچھی اسلام دعا تھی، اور جو منشی تھے ذکاء اللہ، ان سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ مرزا صاحب نے موجودہ صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال کا نام بھی شامل ہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 میں 2 سال کے لیے علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی انگریزی کے پروفیسر رہے۔ پنجاب کے بے شمار اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ ان میں پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج کا نام نمایاں ہے۔ پطرس بخاری بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، لیکن مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ جب پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے، انہوں نے مرزا صاحب کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کرے۔ کسی بات پر غلط فہمی پر مرزا صاحب نے پطرس بخاری سے فرمایا کہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دے۔ پطرس نے اس پر بڑی معذرت کی۔ ایک زمانہ تھا کہ شاعروں اور ادیبوں کا ایک جلسہ ہر ماہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تحصیل کے گھر پر۔ مرزا صاحب عام طور پر خاموش رہتے تھے۔ ایک بار مرزا صاحب کی کسی بات کے دوران میں فیض احمد فیض نے ان کی بات کاٹنا چاہی اور کہنے لگے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا کہنا تھا کہ مرزا صاحب جلال میں آ گئے اور کہا، جی ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پہرانی جو ساری پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا عمدہ چلا آتا ہے۔ پطرس دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔ کیا پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کی مقبولیت نے زور پکڑا تو آج صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنیں گے۔ میں نے 30 سال قبل انہیں پہلی بار دیکھا تو ان کی عمر 40-45 سال تھی۔ اب 1962 میں جب وہ 76 سال کے ہو گئے تھے تب بھی ویسے ہی تھے۔
40 साल की उम्र में भी इनके हाथों में रेशा आ गया। तो ऐसी जामिल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।